صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي ومالي وأهلي ومن الماء البارد رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وإذا مرضنا فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين اللهم اجعلني شكورا واجعلني صبورا واجعلني في عين صغيرا وفي أعين الناس كبيرا اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سہنی وہ شان والا رحمت وہ بن کے آیا سہنی وہ شان والا رحمت وہ بن کے آیا سہنی وہ شان والا رحمت وہ بن کے آیا اللہ نے اس جہاں میں اللہ نے اس جہاں میں انسان نہیں بنایا سہنی وہ شان والا رحمت وہ بن کے آیا سہنی وہ شان والا رحمت وہ بن کے آیا اور در یتیم تھا وہ سب کا حکیم تھا وہ در یتیم تھا وہ
سب کا حکیم تھا وہ، شمع دین کی جلائی، ہر ایت قرآن کی سنائی، تعریف ان کی کرتا، تعریف ان کی کرتا، اپنا ہو یا پرایا، سونی وہ شان والا، رحمت وہ بن کے آیا، سونی وہ شان والا، رحمت وہ بن کے آیا۔ اللہ نے اس جہاں میں ان سا نہیں بنایا، سونی وہ شان والا، رحمت وہ بن کے آیا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دے واسطے ہے، جیڑا اس ساری کائنات دا خالق، اس ساری کائنات دا مالک اور رازق ہے۔ اس تو بعد لکھاں کروڑاں درود و سلام پیغمبر زمان، فخر الزمان، سید المرسلین، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ہو۔ حضرات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے جنہیں ساڑھے تے احسان نے، انعام نے، رحمتہ نے، برکتہ نے، اگر اسی ساری زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی ایک بھی نعمت دا شکریہ ادا کریے نا، تے ساڑھی زندگی مک سکتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی ایک بھی نعمت دا بولو اسی حق ادا کر سکتے نہیں کر سکتے۔ بہرحال دعا یہی کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سانو سارے انو صحیح معنی دی اندر اپنا شکر گزار بندہ بنا لے، آمین ثم آمین۔ حضرات، آج دے اس خطبہ جمعہ المبارک دے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی توفیق نال، او دے کرم اور فضل دے نال جیڑی میں بات مضمون تواڈے سامنے بیان کرنا چاہنا، او مضمون اور بات بڑی طویل ہے، لیکن کچھ حصہ تواڈے سامنے انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گا۔ وہ مضمون اور بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی ذات اور آپ دی بات مریضاں واسطے اور کمزور ضعیف جو بڑھاپے نو پہنچ جاندے نے انہاں واسطے آپ دی ذات اور بات باعث رحمت، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مریضاں واسطے اور بزرگاں وڈیریاں واسطے رحمت بن کے آئے۔ انشاءاللہ
انہاں دوہاں چیزاں دے اتے میں اپنی بات سنا کے اللہ دی رحمت نال ختم کر دیں گا۔ میری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دلی دعائے کہ جو کچھ میں بیان کراں اللہ پاک سانو سارے انو تھوڑے جے کہتے اللہ جنہ تک باقی زندگی ہے زیادہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محبوب علیہ السلام تے نازل ہون والا قرآن کہہ رہا ہے، فرمایا کائنات لوگوں کیا شان میرے پاک پیغمبر دی، کیا مقام میرے پاک پیغمبر دا، سبحان اللہ۔ کیا عظمت میرے پاک پیغمبر دی، کیا شان کیا مقام، سبحان اللہ۔ فرمایا سونے محبوب اپنی نبوت والی زبان چوں اعلان کر کے بیان فرما دیو، اللہ جی کی آڈر، اللہ جی کی حکم ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ فرمایا سونے محبوبا اے میرے پاک پیغمبر، اے میرے پاک پیغمبر، خاتم المرسلین، خاتم النبیین، سبحان اللہ۔ اساں توانو پورے جہان واسطے رحمت بنا کے بھیجیا، سبحان اللہ۔ سارے جہان واسطے رحمت بنایا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بنی نوح انسان واسطے میرے پاک پیغمبر رحمت بن کے آئے، اللہ اللہ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کافران واسطے بھی رحمت بن کے آئے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اہل ایمان واسطے بھی رحمت بن کے آئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے پاک پیغمبر اپنے گھر والیاں واسطے بھی رحمت بن کے آئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام عورتاں واسطے بھی رحمت بن کے آئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بچیاں واسطے بھی رحمت بن کے آئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ او کائنات دے لوگوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فقراء واسطے بھی رحمت بن کے آئے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مسکینہ واسطے بھی رحمت بن کے آئے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام غریباں واسطے بھی رحمت بن کے آئے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام یتیماں واسطے بھی رحمت بن کے آئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ میرے پاک پیغمبر کائنات دے لوگوں غلاماں واسطے بھی رحمت بن کے آئے، خدمت گزاراں واسطے بھی رحمت بن کے آئے، میرے پاک پیغمبر قیدیاں واسطے بھی رحمت بن کے آئے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام حیوانات واسطے بھی رحمت بن کے آئے، آپ جمادات واسطے بھی رحمت بن کے آئے، آپ زمیاں واسطے بھی رحمت بن کے آئے، آپ پڑھے لکھے لوکاں واسطے بھی رحمت بن کے آئے، آپ ان پڑھ لوکاں واسطے بھی رحمت بن کے آئے۔ او میں گل مقدی مقامہ اج دے مضمون تے بعد دی طرف آواں، میرے پاک پیغمبر مریضاں واسطے بھی رحمت بن کے آئے، میرے پاک پیغمبر جواناں واسطے بھی رحمت بن کے آئے، میرے پاک پیغمبر وڈیریاں واسطے بھی رحمت بن کے آئے۔ آؤ میں جڑی گل سنانا چاہنا، کیوں نہ میرے پاک پیغمبر رحمت بن کے آنے، اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں وَمَا
رحمت للعالمین۔ وہ فرمایا لوگوں میرے نبی تے سارے جہاناں واسطے رحمت بن کے آیا ہے۔ آؤ آج دا پیغام، آج دی دعوت، آج دا میسج سنانا چاہنا، میرے پاک پیغمبر مریضاں واسطے کیویں رحمت بن کے آئے، میرے نبی پاک وڈیریاں واسطے کیویں رحمت بن کے آئے۔ آؤ دلیل دی دنیا تے گل کرنا چاہنا، سبحان اللہ۔ تے کدی بھی اپنے آپ نو کدی اچھا نہ سمجھا جے کہ پتہ نہیں میں کسے دا پتہ لین ٹر جاواں گا تے توہین ہو جائے گی، وہ چھوٹا تے بڑا نہیں۔ آئیے میرے پاک پیغمبر نالوں وڈا اس کائنات کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن میرے نبی نے مریضاں نہ کتنا خیال رکھے ہے، میرے آقا نے وڈیریاں نہ کتنا پیار کیتا ہے، رحمت بن کے آئے نے، سبحان اللہ۔ حضرات آگے ہوں میں حدیث دی طرف آنا چاہنا، مستدرک حاکم حدیث دی کتابیں، او دے اندر واقعہ موجود ہے، او دے اندر بات موجود ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا پیارا صحابی جدا نائے سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کائنات لوگوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ دی عادت مبارکہ سی، آپ دا طریقہ کار سی، آپ میں زندگی گزاری، سبحان اللہ۔ کیویں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ضعیف لوگاں کو خود چل کے جایا کر دے، سبحان اللہ۔ جیڑے وڈیرے سن بڑھاپے نو پہنچ جاندے، میرے نبی نے کدی انہاں نو کول نہیں سی بلایا بلکہ خود انہاں کول جاندے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا خود انہاں نال جا کے ملاقات کر دے۔ ایتھے بس نہیں، نبی پاک دا پروانہ ارشاد فرماتے ہیں لوگوں میرے نبی نو پتہ چل جاندا کہ فلاں بندہ بیمار ہے، فلاں میرا جانسار، فلاں میرا صحابی بیمار ہے، آقا او دے گھر چل کے او دی عیادت کر دے، سبحان اللہ۔ او دی جا کے بیمار پرسی کر کے آندے، سبحان اللہ۔ تے تیسری میرے نبی دی عادت مبارکہ سی، حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے میرے پاک پیغمبر لوکاں دے جنازیاں وچ بھی شرکت کر دے، سبحان اللہ۔ تین گلاں نبی پاک دے جانسار نے دسیاں نے نبی پاک دیاں۔ پہلی گل ہے کہ میرے نبی پاک وڈیریاں کول خود چل کے جاندے، دوسری بات کہ جدوں پتہ چل جاندا کہ فلاں بیمار ہے میرے نبی خود دا پتہ لین جاندے، سبحان اللہ۔ تیسری بات ہے آپ نو پتہ چل جاندا کہ فلاں فوت ہو گیا ہے میرے نبی جنازے دے اندر شرکت فرمایا کرتے، سبحان اللہ۔ اللہ اللہ یہ تین گلاں ایسی ہیں جس بندے چاہ گئیاں رب دی قسمیں تر گیا، کامیاب ہو گیا۔ اللہ اللہ حضرات میں بیان کر رہا ہوں، مریض بندے واسطے میرے نبی رحمت بن کے آئے، وڈیریاں واسطے میرے نبی رحمت بن کے آئے۔ کیوں نہ رحمت بن کے آندے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ حضرات میرے نبی پاک نے سارے جہانہ نو اللہ پاک نے میرے پاک پیغمبر نو رحمت بنا کے بھیجیا ہے، لوکاں نو تکلیف دین والا نہیں بنا کے بھیجیا بلکہ لوکاں دیاں تکلیفاں دور کرن والا بنا کے بھیجیا ہے۔ اللہ اللہ حضرات آگے مریضاں نال میرے نبی نے پیار کیتا ہے، بیمار بندیاں واسطے میرا نبی رحمت بن کے آیا ہے۔ آؤ میں حدیث مبارکہ سناواں، تیرا ایمان تازہ ہو جائے۔ اللہ اللہ وہ یار نہ گلے شکوے کریا کر، نہ تانے مینے کو دجھے نو ماریا کر، میں نہیں ہو دا پتہ لین جانا کروں کہ میرا ہو پتہ لین نہیں آیا، ایسی سوچ نہ رکھیا کر۔ ویکھ میرے نبی پاک دی زندگی کیسی ہے، میرے نبی پاک دی سیرت کیسی ہے، رب کعبہ دی قسم ہے جنہ لوکاں نے میرے نبی نال ویر رکھے ہیں، میرا نبی انہاں وال بھی چل کے گیا ہے، میرے
نبی دے سیرت وے لوگو دام کر دیو اپنے بیگانیاں نور میری رحمت دا پیغام بچا دیو سبحان اللہ حضرات میرے پاک پیغمبر دے پیارے صحابی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نسکل تیرا بینے آپ فرماندے نے کائنات دے لوگو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں سنے ہیں میرے نبی پاک اکثر فرمایا کر دے سہیں جدوں کوئی بندہ مسلمان اپنے بھائی مسلمان دا پتہ دین جاندہ ہے پتہ تھک گیا کہ میرا فلاں ویر بیمار ہے میرا فلاں رشتہ دار بیمار ہے میرا فلاں یار بیمار ہے میرا محلے دار بیمار ہے میرا یار بیمار ہے کوئی بھی بیمار ہے اے اللہ دی رضا واسطے اپنے ویر دا پتہ لین جاندہ ہے مریض دیاں خبر گریاں کرن جاندہ ہے رب دی رضا واسطے سبحان اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے ایک کرو نکلے ہے اپنے مسلمان بھائی دا بیمار پرسی کرن واسطے کرو نکلے ہے جنہ تک ہو سکے کر نہیں پہنچیا جدی خبر گری تے بیمار داری واسطے گیا ہے اپنے کرو نکلے ہے حالے ہو دے کر نہیں پہنچیا جنہ بھی سفر کر کے گیا ہے میرے پاک پیغمبر فرماتے نے کائنات لوگو او دا اے سفر اے نہیں ہے کہ جی میں جنت دے رستے آتے چل دے پیا سبحان اللہ جی میں جنت دے رستے آتے چل کے جا رہا ہے جی میں جنت دے رستے نو کراس کرتا جا رہا ہے آقا فرماندے نے پھر اپنے بھائی دے کار پہنچ جاندے جدوں اپنے بھائی دا پتہ لین واسطے او دے کول بیندے پھر اللہ دی رحمتوں نو سمیٹ لیندی ہے اللہ دی رحمتوں نو جناب سمیٹ لیندی ہے سبحان اللہ آقا فرماندے نے لوگوں اتھے بس نہیں میرے نبی مریضاں واسطے رحمت بن کے آئے نے آقا فرماندے نے جیڑا مسلمان اپنے بہن بھائی بیمار دا پتہ لین جانتا ہے جدوں دے کول جا کے جبیندا ہے تے جا کے انہوں تسلیاں دیندا ہے کی کہندا ہے لا باسا تہور انشاء اللہ سونیاں پریشان نہ ہو جڑیاں بیماریاں لگیاں اللہ تینے دے بدلے تیرے گناہ معاف کر دے گا بیمار لگی ہیں تیوں بیماریں پریشان نہ ہو میں رب کو دعا کرنا اللہ تینے دے بدلے معاف فرما دے آقا فرمانے نے جدو مریض کو جانا ہے ایک کلمات کہنے نے نالے دوسری دعائیں کرنی ہے آقا فرمانے نے جس بندے نے اے بیمار بندے واسطے دعا کیتے میرے نبی فرمانے نے لوگو اگر وہ دی موت دا ٹائم نہیں آیا تے اس دعا دی برکت نال اللہ نو ضرور شفاواں دے گا وہ کیڑی دعائیں اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیکا یہ دا معنی کیے ترجمہ کیے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیکا میں رب دے عرش دا جڑا مالک رب ہے میں او دے کولوں دعا کرنا میں او دے کولوں سوال کرنا اللہ تینوں شفا عطا فرمائے میرے نبی فرماندے نے جدوں بندہ اپنے پیر واسطے اپنے مسلمان بہن بھائی واسطے جڑا بیمار ہے او دے واسطے دعا کردا ہے اے بار بار اونوں دعا پڑھدا ہے اونوں دم کردا ہے آقا فرماندے نے اگر او دا موت دا ٹائم سر تے نہیں تے اللہ اس دعا دی برکت نال ضرور شفاواں دے گا سبحان اللہ اور بیٹھی بس میرے نبی ایک اور دعا دیا کر دے آقا علیہ السلام جدو بیمار پوسی کرن جاندے اپنے کسے بیمار پوسی کرن جاندے دیوانے دی پروانے دی میرے پاک پیغمبر اپنا دایاں ہاتھ مریض دے جسم تے پھیر دیتے دعا پڑھ دے اذہب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء اللہ یغادر سقما میرے پاک پیغمبر فرماندے نے میں رحمت بن کے مریضاں لوکاں واسطے بیماراں واسطے سبحان اللہ ایتھے بس نہیں جڑا بندہ صبح دے ٹائم اپنے مسلمان بہن بھائی بیمار پرسی کرن جاندا ہے میرے
پاک پیغمبر فرماتے نے او لوگو ایدہ اینا اجر جے ضائع نہ کریا جے اللہ دا میرے پاک پیغمبر فرماتے نے صبح دے ٹائم پتہ لین گیا ہے ادھروں اللہ 70,000 فرشتیاں دی ڈیوٹی لگا دیتا ہے اللہ فرماتے نے او میرے نورانی ملائکہ 70,000 دا لشکر اس بندے واسطے بخشش دیاں دعاواں کرتا ہے جیڑا صبح دے ٹائم اپنے بہن بھائی دی بیمار پرسی کرن جانتا ہے تے صبح تو لا کے شام تک دے واسطے دعاواں کرتے نے 70,000 فرشتے اللہ دے نورانی ملائکہ سبحان اللہ اسی طرح میرے نبی فرماتے نے جڑا کسے مسلمان بہن بھائی دی شام نو بیمار پرسی کرن واسطے جاندا ہے شام نو بیمار پرسی کر کے اپنے گھر نو آ گیا ہے جنہ تک دن نہیں چڑھنا ساری رات 70,000 فرشتہ اس بندے دی بخشش واسطے دعا کر رہے 70,000 فرشتہ اے مریض دی عیادت دا ثواب سبحان اللہ پھر منو کہن دیو کہ میرے نبی مریضاں واسطے رحمت بن کے آئے نے کیوں نہ رحمت بن کے آتے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اور لوگوں میرے نبی جہانہ واسطے رحمت بن کے آئے ایک ایک چیز دے بارے میرے پاک پیغمبر رحمت بن کے آئے سبحان اللہ آؤ میں بیانے کر رہا کہ میرے نبی بیمارہ واسطے رحمت بن کے آئے نے میرے پاک پیغمبر کمزور تے وڈیرے جڑے بڑا پیڑ پہنچ گئے جڑے ضعیف ہو گئے نے انہاں واسطے رحمت بن کے آئے سبحان اللہ حضرات آئیے میں اگلی روایت بیان کرنا چاہنا سیرت ابن حشام دے اندر واقعہ موجود ہے وہ دے اندر روایت نقل ہے سبحان اللہ حضرات کمزور لوگاں نال پیار کریا کرو وڈیریاں کول چل کے جایا کرو وڈیریاں دے کول جایا کرو نہ کہ انہاں نوں کول بلایا کرو نانا حضرات میرے پاک پیغمبر نے کیویں پیار کیتا ہے مریضاں نال کتنی محبت کیتی ہے میرے نبی پاک نے ضعیفاں نال کتنا پیار کیتا ہے سبحان اللہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دیاں بیٹیاں نے اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندی ہیں سانو او بھی ایک ٹیم یاد ہے او بھی وقت یاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدوں مکے دے اندر داخل ہوئے سبحان اللہ مکے دے اندر داخل ہوئے تے مکے چ داخل ہو کے میرے پاک پیغمبر مسجد حرام دے اندر تشریف لے آئے آقا بیت اللہ دے قریب تشریف لے آئے سبحان اللہ دعا کرو اللہ سانو بیت اللہ ویکھنا نصیب فرمائے کیوں جی دل کردا ہے نا انشاءاللہ اللہ جنے بھی آئے نی سارے نو بیت اللہ دی حاضری نصیب فرما اللہ بیت اللہ دیاں زیارتاں نصیب فرما ہن تے اکھاں ترس گئی ہیں اللہ تیرا کعبۃ اللہ ویکھنو اللہ اکھاں ترس گئی ہیں تیرے پاک نبی دی مسجد نو ویکھنو سبحان اللہ اللہ سی بڑی کمزوراں اللہ سی بڑی ضعیف نہ ساڈے کول مال نے نہ ساڈے کول دولت نے اللہ ایک تیری رحمت دا سہارا ہے اللہ اپنی رحمت دے صدقے سانو حاضری نصیب فرما اللہ بیت اللہ دیاں زیارت نصیب فرما اللہ مسجد نبی دی زیارت نصیب فرما سبحان اللہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں نبی پاک مکے چ داخل ہوئے اس تو بعد بیت اللہ میرے نبی نے ڈیرے لالے نے سبحان اللہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے میں کی بھیلیا میرے بابا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ میرے دادا جان جنہ دا نام ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے بابا ابو بکر نے اپنے ابو جی ابو قحافہ نو اپنے بازوਆਂ میں چلے ہیں تے نال آستا آستا اٹھا کے میرے دادا ابو قحافہ نو ابو بکر میرے بابا نبی پاک دے کول لے کے جا رہے نے سبحان اللہ بیت اللہ نبی پاک دے کول لے کے بٹھا دیتا ہے میرے پاک پیغمبر نے جدوں ویکھیا ابو بکر بھی آیا تے ابو بکر دا باپ ابو قحافہ
کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر دے بابا بڑے ضعیف نے بڑے کمزور نے میرے پاک پیغمبر نے جدو دعا باپ بیٹے نو ویکھے ہے تے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے اہلن و سہلن مرحبا خوش آمدید جی آیا لو آقا نے کو جڑا لفظ بولے ہے اپنے مضمون دے مطابق میں پیش کرنے لگا آقا فرماندے نے او یار ابو بکر کیوں تکلیف کی تھی اپنے وڈیرے باپ نو میرے کو لے کے آیا ہے تو منو حکم دینا میں تیرے باپا کل آپ چلا جانا ابو بکر تو کیوں تکلیف کی تھی ہے تیرے بابا تے بڑے ضعیف نے تیرے ابو بڑے کمزور نے میں محمد نو دسدا میں تیرے بابا دے گھر آپ چلا جاتا سبحان اللہ وہ لوگوں میرے نبی ضعیف کمزور لوگاں واسطے رحمت بن کے آئے سبحان اللہ تے جڑا اگوں یار نے جواب دیتا نا ابو بکر نے اللہ دی قسم لکھاں من سونا ہوئے تے او دے نال جواب لکھیا جائے تے حق ادا نہیں ہوندا حضرت ابو بکر مسکران دینے کے لئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواڈا پیار محبتاں اپنی جگہ ہے اللہ دے نبی جی میں سمجھنا وہاں بجائے اس تے کہ تسی آندے اے زیادہ حق کے میرے ابو دا کے تواڈے کول آندہ میں برداشت نہیں کرتا کہ تسی سادے میرے ابو دے کول چل کے آؤ میرے باپ دا تے میرا حق زیادہ ہے کہ اسی تواڈے کول چل کے آئیے سبحان اللہ واہ نبی دے دیوانے ہو تے پرواتے ہو تسا نبی دا کنا خیال رکھے ہے تسا نبی نال کنا پیار پایا سبحان اللہ میرے پاک پیغمبر فرما دینے ابو بکر سنا تیرا کی حال ہے یا رسول اللہ میں بھی ٹھیک ہاں فرمایا تیرے بابا ابو قحافہ تواڈا کی حال فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ٹھیکا حضرت ابو بکر فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے ابو جی ابو قحافہ نے تواڈے کول تشریف فرمانے میں لے آیا ہن جی میں تسی آکھو گے میرا بابا اوہی کرتا جائے گا اللہ اللہ آقا فرماندے نے اے ابو بکر میں تے ایک ہی لالچ رکھنا میں تے ایک ہی لالچ رکھنا ابو بکر فرماندے نے کیڑی لالچ فرمایا میں اعلان کرانگا میں عرض کرانگا کہ تیرا بابا ابو قحافہ مسلمان ہو جائے میرا کلمہ پڑھ کے تے مرید بن جائے میرے پاک پیغمبر نے حضرت ابو بکر دے بابا ابو قحافہ دے سینے تے اپنا دایاں ہاتھ پھیرے ہے آپ نے نبی پاک نے سجا ہاتھ ابو بکر دے بابا دے سینے تے پھیرے ہے آقا فرما دینے اسلم ابو قحافہ مسلمان ہو جا مسلمان ہو جا تے ابو قحافہ نے دیر نہیں لائی آپ فرما دینے اسلام تو یا رسول اللہ تو سا کہہ دیتے آج تو بعد ابو قحافہ تواڈا غلام بن گیا حضرات میں کل جڑی سمجھانا چاہنا مضمون تے رہ کے اپنی گفتگو تے رہ کے کہ میرے نبی ضعیف لوکاں واسطے رحمت بن کے آئے وہ جڑی میں درمیان تے گل کیتی ہے نا وہ میرے مضمون دے مطابق ہے آقا فرمایا ابو قحافہ نو نہ لے کے آندا او تے کمزور ہے میں خود اودے کول چل کے چلا جاندا حضرات کیوں نہ میرے نبی یہ بات کر دے وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين او کائنات دے لوگوں میرا نبی تے جہاناں سے رحمت بن کے آیا ہے میرا نبی برکتاں لے کے آیا ہے میرا نبی محبت دا پیغام لے کے آیا ہے وہ لوگاں واسطے زحمت بن کے نہیں آیا میرا نبی رحمت بن کے آیا سبحان اللہ ابو بکر تیرے گھرانے دیاں گلاں ہویاں سبحان اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا واحد صحابی ہے جدا نمبر 1 دے مقام انبیاء دی جماعت
جماعت تو بعد جنوں ابو بکر کیا جاتا ہے سبحان اللہ 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 ابو بکر دے کرانے دی عظمت شان ہے سبحان اللہ سبحان اللہ انہاں دیاں دوتریاں پوتریاں انہاں دے جناب دادے پردادے سارے دے سارے میرے نبی دے غلام نے سبحان اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے غلام نے سبحان اللہ تین پیڑیاں ابو بکر دے خاندان دیاں نے جنہاں نبی پاک دیاں رج رج زیارتاں کیتی ہیں سبحان اللہ تائیوں تے میں محبت دا اظہار کرنا چاہنا گل نبی دے یار ابو بکر دیاں گئی ہے تے پھر میں کیوں نہ اپنی محبت دا اظہار کراں اے ہو ہی نہیں سکدا سبحان اللہ اگر سمجھ وچ آ جائے تے ذرا محبت دا اظہار کرنا ہے سبحان اللہ توجہ نال حضرت ابو بکر کی کہندے نے سونیا جدوں دا تیرا کلمہ پڑھ کے مرید ہو گیا ہن دل کر دے نہیں سجے کھبے جان نو سبحان اللہ ہن ابو بکر بھی تواڈا ہے ابو بکر دا مال بھی تواڈا ہے ابو بکر دی جان بھی تواڈی ہے ابو بکر دا اہل و یال بھی تواڈا ہے سبحان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک جان ایک ایک تن من مال جان تواڈے تو قربان ہے سبحان اللہ اور ایک جو ابو بکر نے جنہ دے بارے نبی پاک نے فرمایا کائنات دے لوگوں جنت دے اللہ نے 8 دروازے بنائے نے کل قیامت والے دن ابو بکر و شخصیت جنہاں نو جنت دے 8 دروازے کہن گے ابو بکر میرے جو گزر کے جنت جا سبحان اللہ تے ابو بکر اپنے نبی نہ اظہار کیویں کردا ہے کی کہندے نے شاعر نے نقشہ بڑا کھچیا ہے میرے پیارے نبی تیرے پیار دیاں کیا باتاں نے حالے آواز کوئی نہیں آئی جنہوں نبی پاک نال پیار ہے نا ذرا تڑپ جائے محبت نال حال گونج جانا چاہیے ابو بکر کے کہنے نے میرے پیار نبی تیرے پیار دیاں کیا باتاں نے میرے پیارے نبی تیرے پیار دیاں کیا باتاں نے رب امتی آنکھیں ہر ویلے رب امتی آنکھیں ہر ویلے غم خار دیاں کیا باتاں نے میرے پیارے نبی تیرے پیار دیاں کیا باتاں نے تیرا سونا شہر مدینہ ہے او تیرا سونا شہر مدینہ ہے جنوں ویکھیاں ٹھردا سینہ ہے او جنوں ویکھیاں ٹھردا سینہ آئے تیرے شہر دیاں سونیاں گلیاں نے تیرے شہر دیاں سونیاں گلیاں نے بازار دیاں کیا باتاں نے اللہ جنہیں بھی آئے نہیں گنہگار بڑے نہیں اللہ مدینے دی سیر جلدی کرا دی ہیں حاجی صاحب نو پتہ انہاں دے وقت گزارے نا ماشاءاللہ اللہ جاندا ہے جدوں مدینے پاک دے بازاراں دی سیر کریے گلیاں تے پھریے تے اس نالوں بڑا خوش قسمت کیڑا ہو سکدا ہے جتھے سرکار دے تلوے لگے ہون تے بندے دے بھی لگے سبحان اللہ اے نصیباں دی گل مقدراں دی بات ہے میرے پیارے نبی تیرے پیار دیاں کیا باتاں نے تے کون صدیق اکبر او تیرا یار صدیق پیارا ہے آقا تواڈا یار صدیق پیارا ہے جس تن من دین تو وارا ہے وہ جس تن من دین تو وارا ہے چکیا موڈے تے بار نبوت دا چکیا موڈے تے بار نبوت دا اسوار دیاں کیا باتاں نے میرے پیارے نبی تیرے پیار دیاں کیا باتاں نے او کیویں سور پہاڑ تے چڑھدا اے
کیویں سور پہاڑ تے چڑھدا ہے الحمد خدا دی پڑھدا ہے الحمد خدا دی پڑھدا ہے اللہ میں کیویں تیرا شکریہ ادا کراں اللہ نے 2 مرتبہ بلائے پہلی دفعہ جدوں گئے اللہ دی قسم حاجی صاحب توجہ نال تے بڑا دل کردا سی یا اللہ جے تو نبی پاک دے شہر چ لے آیا نا مکے تے مدینے اللہ ہن مینوں توفیق دے سانو توفیق دے کہ اسی غار ثور جا کے جائیے پہنچیے غار ہرا جا کے دیکھیے جتھے پہلی وحی نازل ہوئی غار ہرا دا دیدار کریے جتھے نبی پاک نو نبوت ملی جتھے نبی پاک نبوت تو پہلا جا کے عبادت کر دیں رب دی قسم رب نے غار ثور چ بھی بہن دی توفیق دیتی غار ہرا چ بھی بہن دی توفیق دیتی اللہ 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 میرے پیار نبی میرے پیار نبی تیرے پیار دیاں کیا باتاں نے وہ کیویں سور پہاڑ تے چڑھدا ہے الحمد خدا دی پڑھدا ہے کیتی فنا یار منایا جس کیتی فنا یار منایا جس لجدار دیاں کیا باتانے میرے پیار نبی میرے پیار نبی تیرے پیار دیاں کیا باتانے اور جدو نبی پاک غار ثور چ گئے نے نا جدو 3 راتاں رہے نے مکیوں چھڈ کے ہجرت مدینے دی طرف کیتی ہے ابو بکر نال نے غار ثور چ چلے گئے نے تے ابو بکر کی کہندے نے اور ریا تکدا اور ریا تکدا زلفاں یار دیاں ریا تکدا او زلفاں یار دیاں رج لذتاں چکھیاں پیار دیاں رج لذتاں چکھیاں پیار دیاں او جدی جولی وچ غم خار ستا سبحان اللہ او جدی جولی وچ غم خار ستا اس یار دیاں کیا باتاں نے میرے پیار نبی میرے پیار نبی تیرے پیار دیاں کیا باتاں نے او جس پیر سوراخ تو اٹھایا نا وہ جس پیر سوراخ تو اٹھایا نا ستا یار ریا تے جگایا نا حضرت عمر ایک دن پلا کی کہندے نے آندے نے عائشہ اپنے بابا نو خدا دا واسطہ دے کے کہہ دے کہ عمر دی ساری زندگیاں نیکیاں لے لو تے اپنے بابا نو کہہ دے صرف غار علی نیکی اللہ صرف غار علی نیکی عمر دے کھاتے لا دے کہ کو ماں جی عائشہ نے بھلا کی کیا فرمایا ویر جی ابا کول شاید ہوئی نیکی ہے ابا کول کیڑیاں کے نیکی ہیں ابا کول شاید غار علی تے نیکی ہے اللہ 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 کاش مسلمانوں ساڑھے سینے جی نبی پاک دا پیارے میں اسی آپ دی ذات تے بھی قربان ہو جائیے آپ دی بات تے بھی قربان ہو جائیے سبحان اللہ ایدہ نائی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ 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 جس پیر سراغ تو اٹھایا نا ستا یار ریا تے جگایا نا وہ ستا یار ریا تے جگایا نا سپ ول ول پیرانو ڈنگ مارے سپ ول ول پیرانو ڈنگ مارے پہرے دادیاں کیا باتانے میرے پیار نبی میرے پیار نبی تیرے پیار دیا کیا باتانے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین حضرات میرے محبوب علیہ السلام مریضاں واسطے رحمت بن کے آئے آپ کمزوراں واسطے رحمت بن کے آئے سبحان اللہ حضرات اتنی بس یہ اگلی روایت بیان کرنا چاہنا وا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بڑھیاں نال کنا پیار کرتے عمر سیدہ نال کنیاں محبتاں کرتے سبحان اللہ اور نوجواناں بزرگاں کول چل کے جایا کر کدی بڑھیاں نو کول نہیں بلائی دا آپ چل کے جائی دا اے میرے نبی دی سنت ہے میرے نبی دا اللہ واللہ ارشاد ہے حضرت
انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو ایک بڑھا آدمی ملن آیا پتہ نہیں کتوں سفر کرتا آیا ہے نبی پاک دا پوچھدا مدینے پاک آیا ہے مسجد نبی دے اندر تشریف لے کے آیا سبحان اللہ اے وڈیرا آدمی صرف نبی پاک دے چہرے دا دیدار کرن آیا ہے نبی پاک نہ ملاقاتاں کرن آیا ہے سبحان اللہ لیکن انہوں ہوندیاں رستے جو بڑیاں پریشانیاں اٹھانیاں پئیاں میرے نبی پاک نے مدینے سے جدوں ایک بڑا وڈیرا بندہ داخل ہویا ہے کمزور تے ضعیف داخل ہویا ہے میرے نبی پاک نے اپنی اکھیں ویکھے ہیں کہ لوگ جڑے نوجوان نے یا بچے نے انہوں رستہ نہیں دے رہے انہوں میرے والے دیر نال آن دیتا ہے یعنی رستے دے اندر رکاوٹاں بنے نے لوگاں نے دا رستہ ڈک دیتا ہے انہوں دیر نال مدینے پاک مسجد نبی چان دیتا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جدوں اس وڈیرے آدمی نو ویکھے ہے آقا نے اپنے نبی دے صحابہ آقا نے اپنے صحابہ نو کہہ دیتا آپ فرمانے نے ان لوگ کو اج تو بعد میں محمد نے قانون بنا دیتا ہے لیسا مننا من لم یرحم صغیرنا ولم یعکر کبیرنا ان لوگ کو جڑا چھوٹے انال پیار نہیں کرے گا جڑا وڈیاں دی عزت نہیں کرے گا وہ میری امت وچوں ہی نہیں میرے نبی پاک نو کمزور جڑا ضعیف وڈیرا بزرگ تکلیف برداشت نہیں ہوئی فرمایا تساں کیوں دا رستہ روکیا اور بیچارے نو دیر ہو گئی میرے کول آندے اللہ اللہ فرمایا جڑا وڈیاں دی عزت نہیں کرے گا وڈیریاں دا احترام نہیں کرے گا بچیاں دا شفقت نہیں کرے گا وہ میری امت وچوں نہیں لیسا مننا او نوجواناں وڈیاں دا حیا کریا کر وڈیاں دی عزت کریا کر وڈیاں دا احترام کریا کر تے وڈیاں اگے بھی گزارش ہے کہ چھوٹیاں تے شفقت دا ہاتھ رکھن انہاں نال محبت پیار نال رحم نال پیش ہون سبحان اللہ حضرات میرے نبی نے کمزور ضعیف وڈیرے بندیاں واسطے رحمت بن کے آئے حضرات اگلی روایت مسلم شریف دے اندر روایت موجود ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے پیارے صحابی حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری اندر بھی روایت موجود ہے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے آپ فرماندے نے میں ایک مرض جو مبتلا سا وہ مرض ایڈی خطرناک ہے اس مرض دی وجہ تو میں مسجد وچ نہیں سا سکدا جے مسجد وچ آ بھی جاواں تے مینوں خدشہ سی کدرے میری نماز بھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی یعنی ایسی مرض نبی پاک دے دیوانے نو لگی ہے ایسی بیماری دے اندر مبتلا ہے اے اپنی بیماری دی پریشانی لے کے نبی پاک دے کھول آندا ہے آ کے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے مینوں بیماری ہے تے اے مسئلہ بن جاتا ہے ہن مینوں دسو میں نماز کیویں پڑھاں میں نماز کیویں پڑھاں ایتھوں دوست آئے کہ اے بھی گل نظر آ رہی ہے معلوم ہوندی ہے پئی ہے بھی بیمارے تے بیماری بھی بڑی خطرناک لگی ہے لیکن نماز دا کنا فکر او نوجوانوں او دوستو بزرگوں آج اللہ نے تینوں میں صحتاں بھی دیتی ہیں لیکن مسجد وچ نہیں آتا پورے دا پورا ٹبر بے نماز صحتاں بھی ٹیٹ نے تندرستیاں بھی نے تے مسیتے نہیں وڑدا پورا خاندان بے نمازاں دے نہ ماپیاں نو فکر ہے نہ اولاد نو فکر اے میرے نبی دا دیوانہ بیمارے تے آکے کہندے یا رسول اللہ بیماراں تے بیماری بھی ایسی ہے کہ میں نو تکلیف ہوندی ہے نماز پڑھ دیا اللہ دے نبی جی میں کی کراں آقا فرماندے نے دا حل میں دس دینا وا کیونکہ مریضاں واسطے میرا نبی رحمت بن کے آیا ہے آقا فرماندے نے میرے دیوانے پریشان نہ ہو اگر تم بیمار ہیں نماز کھڑے ہو کے پڑھ سکنے تے ٹھیک ہے اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکدا بے کے نماز پڑھ لے ٹھیک ہے اگر بے کے نہیں پڑھ سکدا لیٹ کے پہلو دے بل پڑھ لے اللہ تیری قبول کر لے گا اگر لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکدا تے اشاریاں نال پڑھ لے لیکن نماز دی معافی
اللہ 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 آقا نے مریضاں نو سہولت دیتی فرمایا تو مریض ہیں تے میں مریضاں واسطے رحمت بن کے آیا جی میں تینو آسانی لگ دیئے او میں پڑھ لے مسجد آ جا تے میں گھر پڑھ لے اللہ تینو پورا ثواب دے گا سبحان پھر منو کہن دیوں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ او کائنات لوگوں میرا نبی پورے جہانہ واسطے رحمت بن کے آیا ہے آؤ آخری بات میں اپنی گالوں ختم کرا میرے نبی مریضاں واسطے رحمت بن کے آئے میرے نبی کمزور تے ضعیف تے وڈیریاں واسطے رحمت بن کے آئے بخاری شریف دے اندر واقعہ موجود ہے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں نبی پاک دے کولوں سنے ہے جیڑا بندہ بیماریاں چزمایا گیا بیماری چزمایا گیا جس بندے دی بیماری لمبی ہو جاندی ہے جس بندے نو بیماری جناب شدت اختیار کر جاندی ہے آقا نے مثال دے کے مسئلہ سمجھایا ہے آقا فرماتے نے اے بھی بیماری ہے کہ اللہ چاہے تے اکھاں دے کے بنائی واپس لے اے بھی بیماری ہے یا جنہوں اللہ اکھاں دے ہی نبینا پیدا ہوئے بھی نہیں کوئی نہیں انہوں اکھاں جو نظر نہیں ہوتا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے اے بھی اللہ کی طرفوں ایک بیماری تیز محش ہے جیڑا نبینا بندہ اللہ کی رضا واسطے اس بیماری تے صبر کرے گا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے میں محمد گرنٹی دینا اللہ انہوں جنت بھی دوے گا تے جنت دے اندر محل بھی دوے گا آج قدری طور دیکھا فصاوے کو نبی نے آئے نے ماشاءاللہ بیٹھے اللہ پاک کے نام صحت علی تندرستی ہیں آج حدیث سنائیے تو فیٹ ہو گئی ہے ویکھ لو حافظ جی تو انو مبارک ہوئے اگر اللہ نے اکھاں نہیں دیتیاں صبر کر اس بیماری تے صبر کرو گے میرے نبی دا فرمان ہے میرا رب ضرور جنت دوے گا تے جنت محل بھی دوے گا سبحان اللہ میں دسنا ہے چاہنا لوگوں بیماریاں زندگی دا حصہ نے بیماریاں آ جان انہاں تے صبر کریں گا تے رب دی رضا دا شکر کریں گا اے ہوئی بیماری تیرے گناہاں دی معافی دا سبب بن جائے گی تیرے جنت دان دا داخلے دا سبب بن جائے گی حضرات آئیے میں آج بیان کیتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ اور لوگوں میرا نبی مریضاں واسطے بیماراں واسطے رحمت بن کے آیا ہے کمزور تے ضعیف تے وڈیریاں واسطے میرا نبی رحمت بن کے آیا ہے آؤ اگر چاہتے ہو دنیا آخرت بہتر بن جائے نبی دی سیرت نبی دا کردار اپنا لو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی جکیتا ہے جو سانو دیتا ہے انہوں اپنا لو اے دے اندر ہی کامیابی ہے اور کامرانی ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین توحید چینل یوٹیوب تو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو جڑے دوست کرنا چاہن توحید چینل